سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وصیت میں، آخری وصیت وصال سے قبل، دو جملے سنیے. ایک کئی باتیں فرمائی مگر اس میں کیا فرمایا؟ ایک اعلیٰ سرکار نے میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اب پھر یہی عرض کرتا ہوں. کیا کہ وہابیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، رافضیوں قادیانیوں. یہاں فرمایا اعلیٰ سرکار جس کو بارگاہ رسالت میں ادنا گستاخ پاؤ دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. یہ اعلیٰ سرکار نے وصیت فرمائی. تو اب یہ کیا، اس کو کہنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اب پھر یہی عرض کرتا ہوں. تو اعلیٰ سرکار کی کتابیں بھری پڑی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، ساری چیزیں بیان فرمائی. مگر یہاں کیا فرما ہے؟ 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا. یہی بتاتا رہا کہ کیا مطلب؟ اور بھی چیزیں بتائی مگر یہاں بتا رہا یہی بتاتا رہا. اب اس کی تشریح مظہر اعلیٰ حضرت کے قلم سے سنیے. سرکار مظہر اعلیٰ فرماتے ہیں یعنی ہر محبوب چیز سے بڑھ کر اور ہر عظمت والی ہستی سے زائد اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل تعظیم اور اللہ رسول ہی کے لیے ان کے دوستوں سے دوستی و الفت اور اللہ رسول ہی کے لیے ان کے دشمنوں جملہ بد مذہبوں، گمراہوں، مرتدوں، بے دینوں سے جدائی و نفرت کا مدار ایمان و اسلام ہونا، یہی حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر شریف بھر کے جملہ نصائح مقدسہ و مواعظ قدسیہ و تقریرات مبارکہ وہ تصنیفات متبرکہ کا عطر و خلاصہ ہے. یعنی وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنا مظہر اعلیٰ فرما رہے، اعلیٰ سرکار نے فرمایا یہی بتاتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ساری تصنیف، ساری تقریر، ساری تبلیغ، سب کا خلاصہ اور عطر یہ ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ. سب کا خلاصہ یہ ہے. اب آگے کا جملہ سنیے. مظہر اعلیٰ حضرت کی تشریح فرماتے جس نے اس پر عمل کیا، جس نے اس پر عمل کیا یعنی وہابیوں سے دور، دیوبندیوں سے دور، رافضیوں سے دور، جس نے اس پر عمل کیا اس نے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمیع تصانیف مقدسہ و ارشادات متبرکہ پر بتوفیقی تعالی عمل کر لیا. جس نے اس پر عمل کیا اس نے سب پر عمل کر لیا. اعلیٰ حضرت کی سب کتابوں پر عمل ہو گیا. اور جس نے اس سے منہ پھیرا، جس نے اس سے منہ پھیرا، وہابی سے ملا، دیوبندی سے ملا، رافضی سے ملا، قادیانی سے ملا، جس نے اس سے منہ پھیرا اس نے اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تحریرات شریفہ اور تقریرات منیفہ کو عیاذاً باللہ تعالیٰ ٹھکرا دیا. مطلب اس پر عمل ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کی ساری تحریر پر عمل ہو گیا، اور اس پر عمل نہیں ہوا تو کسی پر عمل نہیں ہوا. اب ایک بات اور، اسی میں ایک جملہ فرمایا اعلیٰ سرکار نے. فرماتے یہ بھی فرما دیا اعلیٰ حضرت نے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. ہر فرض سے. اب یہ اعلیٰ کا جملہ ہے، آخر میں وصیت فرما رہے ہیں وصال سے پہلے. اب مظہر اعلیٰ کیا تحریر فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب میرے خلفاء سے پوچھ لینا. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب میرے خلفاء سے پوچھ لینا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب میرے اخلاف سے، اخلاف مانے اب میری اولاد، بعد میں آنے والی اولاد، خاندان سے پوچھ لینا، سمجھ لینا ہے نا، میرا دین و مذہب میرے اخلاق سے دریافت کر لینا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب میں ہے میرے خلفاء یا اخلاق سے سمجھ لینا. یہ بھی نہیں فرمایا. جب نعرہ لگایا گیا سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، تو آواز آئی سمجھائے گا کون؟ عام تو کریں گے، سمجھائے گا کون؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ سمجھ لینا جا کر کے، نہیں فرمایا. میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت
نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے خلفاء سے یا میرے اخلاف سے سمجھ لینا. کسی سنی کسی رضوی کہنے کے لیے آج یہ کہنے کا موقع نہیں چھوڑا کہ اعلیٰ حضرت کا دین و مذہب جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ہے اس کو اعلیٰ حضرت کے خلفاء و اخلاف سے زیادہ بلکہ ان کے برابر بھی کون سمجھ سکتا ہے. کسی سنی بننے والے کسی رضوی کہلانے والے کے لیے یوں کہنے کی گنجائش باقی نہیں رکھی کہ یہ علماء تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء و اخلاف ہیں. کیا یہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے اقوال و افعال اعلیٰ حضرت کے دین و مذہب کے خلاف ہیں؟ بلکہ صاف ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ جو تحقیقات کلامیہ و تدقیقات فقہیہ و معارک علمیہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ہیں ان کو کما حقھا سمجھنا تو آج کل کے اکثر و بیشتر علماء و فضلاء کہلانے والوں کا بھی کام نہیں. سمجھنے کی جہاں تک بات ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق و تدقیق کے ذریعے بہائے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو معارک علمیہ ہے ان کو کما حقہ سمجھنا آج کل کے بڑے بڑے علماء کے بس کی بات نہیں ہے. مگر سمجھنے کی جہاں تک بات ہے بڑے بڑے نہیں سمجھ سکتے. سمجھاؤ گے کیا؟ اب آگے سنیے. لیکن عقائد ضروریہ دینیہ وہ عقائد ضروریہ مذہب اہل سنت میری کتابوں سے صاف ظاہر ہے. جو عوام کے لیے عقائد کی ضرورت ہے وہ صاف ظاہر ہے. اب اس میں کون سی پوشیدگی؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں, اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنی کتاب میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہابی دیوبندی رافضی قادیانی مرتد کو ہر معاملے میں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں بعینہ مثل سور کے سمجھیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اب میں پوچھوں اس میں کون سی بات سمجھنے والی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں ظاہر ہے؟ صاف ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا وہابیوں دیوبندیوں کا مرتد کا ذبیحہ نرا حرام مردار سور کی طرح ہے. اب اس میں سمجھنے میں کون سی باریکی ہے کہ سمجھنا ہے؟ صاف ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہابیوں دیوبندیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, لڑکے کا ہو یا لڑکی کا, جو ہوگا صرف زنا ہوگا, جو ہوگا صرف زنا ہوگا. تو اب اس میں صاف بات ہے, سمجھنے کی کون سی ضرورت ہے, کون سی باریک بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا جہاں نکاح نہیں ہو سکتا وہاں جب زنا ہوگا تو جتنے گواہ ہوں گے, قاضی ہوں گے, جتنے معاون ہوں گے, ساتھ دینے والے ہوں گے, وہ سب زنا کے دلال ہوں گے. اب اس میں کون سی باریک بات ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی؟ اس لیے جو ضروری چیز ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے, بالکل صاف کر دیا ہے. اب اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کون کہے گا کہ فتویٰ اعلیٰ کا کون سمجھے گا؟ اتنی صاف صاف باتیں فرما دی. وہابیوں کا رد فرض اعظم لکھ دیا, کون سی باریک بات ہے؟ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرمایا فرض ہے, کون سی برائی کی بات ہے؟ علماء پر فرض ہے کہ بیان کرے رد وہابیہ, اور وہیں پر لکھا کہ جو پیسے والے ہیں دولت والے ان پر فرض ہے, ان پر فرض ہے کہ پیسہ خرچ کر کے رد وہابیہ کرائے, پیسہ خرچ کر کے. واضح علماء کی ضرورت ہو تو کرائے, اشاعت رسائل کی ضرورت ہو, کتابوں کی چھپوانے کی ضرورت ہو, کتاب چھپوائے, ان پر فرض ہے. اگر مولوی نہ بولے گا تو وہ گنہگار ہوگا. پیسے والا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو حق بات نہیں پہنچائے گا تو وہ دولت مند سیٹھ گنہگار ہوگا, اس پر بھی فرض ہے وہ بھی پیسہ خرچ کرے, مال خرچ کرے, نکالے. اب بس یہ سن لیجئے, فرماتے ہیں ان کا سمجھنا میرے خلفاء یا اخلاق کے سمجھانے ہی پر ہرگز موقوف نہیں, بس انہی پر مضبوطی و پختگی و تسلط کے ساتھ ثابت و مستقیم رہنا ہر فرض سے بڑھ کر اہم و اعظم فرض ہے.